الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل، اگر آپ اس عمل کو کر لیں آپ کو لمبے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ آپ رجب کے مہینے میں، شعبان، رمضان، آپ کسی بھی مہینے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور جب آپ اس عمل کو کریں گے اللہ پاک آپ کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ کی ذات ہر کسی پر قبولیت کے دروازے نہیں کھولتی، صرف انہی کے لیے قبولیت کے دروازے کھولتی ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو دے، اور پھر وہ مانگتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں، اس قدر مانگتے ہیں کہ اپنی نظریں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ تو بس جب جمعۃ المبارک کا دن ہو، تمام کام کاج چھوڑ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جایا کریں، اور پاک صاف ہو کر تسبیح پڑھا کریں، عبادت کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کو مایوس نہیں کرے گی، کیونکہ جمعۃ المبارک تو باقی تمام دنوں سے عظیم ترین دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ سے دور رکھا تو یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لایا تو اس نے ہمیں جمعہ کے دن، جمعہ کے روز کی ہدایت دی، اور جمعہ اور پھر اس کے بعد ہفتہ اور اس کے بعد اتوار رکھا، اور اس طرح روزے قیامت بھی وہ ہمارے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آخری ہیں اور قیامت کے روز پہلے ہوں گے، جن کا سب مخلوق سے قبل فیصلہ ہوگا۔ تو کیا ہی پیاری بات ہے کہ جمعۃ المبارک کی اس قدر فضیلت ہے، اس قدر برکات ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان بھی جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں انتقال کر جائے اللہ سبحانہ و تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کون ایسے خوش قسمت ہیں جنہیں جمعۃ المبارک کے دن موت آتی ہے؟ تو بہت سے ایسے خوش قسمت ترین لوگ ہیں، جمعۃ المبارک کے دن وہ فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک انہیں سوال و جواب سے محفوظ رکھتا ہے، قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک جمعہ دنوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیگر ایام سے زیادہ مرتبے والا ہے، اور فرمایا کہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو وفات عطا فرمائی، اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، جب تک وہ حرام شے طلب نہ کرے۔ اسی میں قیامت قائم ہوگی، اور کوئی مقرب فرشتہ یا آسمان یا زمین یا ہوا یا پہاڑ یا سمندر میں ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ ہر کوئی جمعۃ المبارک کے دن سے ڈرتا ہے، لہٰذا اس دن کی فضیلتیں اور خصوصیات جانتے ہوئے اس دن دعا کریں۔ اس روز ایک وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اگر اس میں رب سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کا دن کا ذکر کیا اور فرمانے لگے، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جو مسلمان بندے کے موافق آ جائے، اور وہ اس وقت نماز ادا کر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا فرمائے گا۔ اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس وقت کے کم ہونے کا اشارہ کیا، یعنی وہ گھڑی بہت کم ہے، بہت کم مقدار ہے۔ آپ سمجھ لیں 5 وقت 5 منٹ کا کر لیں، 2 منٹ ہو سکتا ہے 1 سیکنڈ ہو، آپ کے منہ سے کوئی دعا نکلے، آپ کے منہ سے کوئی اچھی بات نکلے، کسی کے لیے کوئی اچھی بات نکلے، اللہ پاک فوری طور پر قبولیت کا مژدہ سنا دے۔ تو جمعۃ المبارک کی اتنے فضائل ہیں، اگر بیان کرنے بیٹھیں تو وقت گزر جائے، لیکن
اس جمعۃ المبارک کی فضیلتیں اور برکتیں ختم نہ ہوں۔ لہٰذا اس دن بس تھوڑے سے یہ کام کر لیں کہ غسل کر لیا کریں جمعۃ المبارک کے دن، اور پھر سارا دن عبادت کیا کریں۔ اب ایک میری بہن نے سوال کیا کیا جمعۃ المبارک کے دن کام کاج موقوف کر دینے چاہیے؟ تو ایسا کچھ نہیں، جمعۃ المبارک کے دن کام کاج کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں عبادت کے وقت میں کام کاج کو موقوف کر دیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ پاک آپ کو خوب عطا فرمانے والا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن آپ جیسے کہ مزید آپ عبادات کریں، ویسے ہی اگر آپ بہت سے وظائف کر کے تھک گئی ہیں، میری بہنیں جو دن رات وظائف کرتی ہیں لیکن کوئی زیادہ کام نہیں آتا، کوئی وظیفہ ان سے ہو نہیں پاتا ہے، تو بعض دفعہ وظائف کے دوران وہ نماز کی ادائیگی نہیں کرتی ہیں، تو بہت سے ایسے کام ہیں جو ہو نہیں پاتے۔ تو آج ایک ایسا عمل میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں ایک لفظ کی برکت سے جمعۃ المبارک کے دن ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ تو وہ جو مایوس ہو چکے ہیں، وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، بس آج کے دن یہ عمل کر لیں، جو مانگیں گے آپ کا ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کے کسی بھی حصے میں، کیونکہ سارا دن ہی برکتوں والا ہے، تو دن کے کسی بھی حصے میں مغرب کی نماز تک اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو اگر آپ بے وضو ہیں تو آپ اچھی طرح کلی کر لیجئے، اور اگر آپ با وضو ہیں تو اور بھی اچھی بات۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تسبیح کو اپنی ہاتھ میں رکھنا ہے، اور 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف آپ نے 12 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، اور اللہ پاک کا ایک نام یا سمیع کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 تسبیحات۔ تو جب آپ 3 تسبیحات یا سمیع کی پڑھ لیں گے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل جیسے ہی وظیفہ مکمل ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، اور پھر آپ دیکھیں اس کی برکتیں اور بہاریں کیسے اللہ پاک آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو مشکل وظائف اگر آپ کر کے تھک چکے ہیں تو اب آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے۔ اس ایک لفظ کی برکت سے یا سمیع کی برکت سے اللہ پاک آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا کہ مجھے وہاں سے بھی عطا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے، فوری طور پر کمنٹ باکس میں کمنٹ سیشن میں میسج کیجئے، انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے گا۔